ایران کے قزوین نامی شہر میں ایک شخص رہتا تھا جو ایک ماہر کشتی گیر پہلوان تھا، اور چونکہ کشتی کے بہت سے مقابلوں میں دیگر شہروں کے پہلوانوں کو اکھاڑے سے باہر بھیج چکا تھا، اس لیے غرور و نخوت سے اس نے اپنے آپ کو سب سے بڑا پہلوان سمجھ رکھا تھا۔ ایک دن اس نے ایک حمام میں ایک پرانے زمانے کے پہلوان کی تصویر دیکھی جو اس دور کے جوان کھلاڑیوں کے لیے آئیڈیل تھا۔ اس پہلوان کی تصویر میں اس کے بازوؤں پر شیر گدا ہوا تھا جو شجاعت اور طاقت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اس جوان پہلوان نے اپنے دل میں کہا کہ اب جب کہ سبھی پہلوانوں کو میں شکست دے چکا ہوں تو اپنے اوپر ایسا گدنا گدواؤں جس سے لوگ مجھے بھی ایران کے بڑے بڑے پہلوانوں میں گننے لگیں۔ اس دور میں جسم عام طور سے حمام میں ہی گودا جاتا تھا، اور اتفاق سے اس حمام کا مالک بھی نقش و نگار گودنے میں بہت ہی ماہر تھا۔ وہ لوگوں کے جسموں پر ایسا نقش گود دیتا تھا جو حریر و دیبا کے نقوش سے بھی خوبصورت ہوتا تھا۔ اس دور میں جسم پر نقش و نگار گودنے کے لیے جدید وسائل و آلات نہیں ہوتے تھے۔ جو اپنے جسم پر نقش و نگار گدواتے انہیں بہت زیادہ درد برداشت کرنا پڑتا۔ اس پہلوان نے جسم پر نقش و نگار گودنے والے استاد سے کہا، میری پیٹھ پر ایک خوبصورت شیر بنا دو۔ استاد نے اپنے آلے کو تیار کیا جو نشتر کی مانند ایک چبھنے والی چیز تھی جسے فارسی میں نیشتر کہتے ہیں۔ جیسے ہی اس نے پہلا نیشتر اس پہلوان کی پیٹھ میں چبھویا، اسے بہت زیادہ درد کا احساس ہوا۔ وہ چیخ کر کہنے لگا، ارے استاد کیا کر رہے ہو؟ درد سے میرا برا حال ہو رہا ہے۔ استاد نے تعجب سے اسے جواب، کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ گودنا گود دوں؟ وہی کر رہا ہوں۔ پہلوان نے کہا، یہ کون سا گودنا ہے جس میں اس قدر درد اور تکلیف ہو رہی ہے؟ استاد نے کہا، شیر بنا رہا ہوں۔ پہلوان نے کہا، شیر کے جسم کے کس حصے کو بنانا شروع کیا ہے؟ استاد نے کہا، دم کو۔ پہلوان نے کہا، میں بغیر دم کا شیر گدوانا چاہتا ہوں، اس کی دم ہاتھیوں کے ساتھ لڑائی میں کٹ گئی ہے۔ استاد نے جو یہ بات سن کر بہت ناراض ہوا کیونکہ اس کے فن کو یہ شخص ناقص بنا رہا تھا، بادل ناخواستہ پہلوان کی بات مان لی اور پھر اس نے شیر کے جسم کا دوسرا حصہ اس کی پیٹھ پر گودنا شروع کیا۔ پہلوان پھر چیخ اٹھا، استاد اب کیا بنا رہے ہو؟ استاد نے کہا، شیر کا شکم بنا رہا ہوں۔ پہلوان نے کہا، میرا شیر اس قدر نحیف و لاغر ہے کہ اس کے پیٹ ہے ہی نہیں۔ استاد تم شکم بنانا چھوڑ دو، کچھ اور بناؤ۔ استاد نے غصے میں آ کر گودنے کے آلے کو الگ رکھ دیا اور اس پر برستے ہوئے کہا، آج تک کسی نے بغیر دم اور شکم کا شیر دیکھا ہے؟ جب تم ایک نیشتر کا درد برداشت نہیں کر سکتے تو خود کو پہلوان کیسے کہتے ہو؟ بہتر ہے کہ ہر شخص کو اپنی توانائیوں کا ہر کام میں اندازہ ہونا چاہیے۔